السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول ہے زنجبیل، اس کی رائٹر ہیں اسرا سہیل احمد۔ اجازت ملنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ وہ پہن کر کیا جائے گی۔ اس کے پاس تو بہت معمولی ملبوسات تھے، جبکہ پریسا کا تعلق اعلیٰ خاندان سے تھا۔ اس نے رحمہ سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس نے اس کو ڈونٹ وری کے الفاظ سنائے تھے۔ رحمہ اس کے لیے ایسا چراغ تھی جس کے پاس اس کے ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ کبھی کبھی زنجبیل کو بے حد شرمندگی محسوس ہوتی تھی اور وہ رحمہ سے مالی معاونت نہ مانگتی تھی۔ رحمہ اس کو مانگنے ہی نہ دیتی تھی، اس کے کہے بنا ہی وہ اس کی ہر بات سمجھ جاتی تھی۔ وہ ایسی دوست تھی جس کی دوستی پر فخر کیا جا سکتا تھا، اور وہ کرتی بھی تھی۔ نوید کا کوئی فون وغیرہ آیا بہو؟ نوید کا کوئی فون وغیرہ آیا بہو؟ کیسا ہے وہ؟ ہمیں تو فون کرنا جیسے بھول ہی گیا ہے۔ صدیق صاحب اپنے کمرے میں تھے جب ہادیہ ان کو چائے دینے آئی تو انہوں نے نوید کا پوچھا اور ساتھ ہی گلہ بھی کر دیا۔ وہ ٹھیک ہیں ابا جی، آپ خود بھی تو کال نہیں کرتے ان کو۔ ان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، ان کو تو کئی مہینے تک تنخواہ بھی نہیں ملتی۔ آپ کچھ احساس تو ہونا چاہیے۔ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، شاید آج چٹخ گئی تھی۔ صدیق صاحب بس حد تک سے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ تو اپنی کہہ کر چلی گئی، پر ان کو پریشان کر گئی۔ بچوں کی آواز جب بڑوں سے بلند ہونے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ بغاوت اب ہونے کو ہے، کوئی باغی اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ السلام علیکم، عباسی صاحب کو بتائیے کہ زبار فاروقی آیا۔ وہ ایک ہینڈسم سا لڑکا تھا، شائستہ لب و لہجہ اور خوبصورت وضاحت۔ وہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ اوکے سر، تھوڑا ویٹ کیجیے، وہ دوپٹہ سر پر کستے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ سر، مسٹر زبار فاروقی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوکے سر، دوسری جانب سے بات سن کر اس نے سر ہلایا۔ آپ جا سکتے ہیں سر، اس نے زبار کی جانب دیکھ کر کہا، جو کاؤنٹر پر ٹیک لگائے ایک اسٹائل سے کھڑا تھا۔ بلیک کلر کے سوٹ سے جھانکتی وائٹ شرٹ اس کو بہت دلکش بنا رہی تھی۔ سلیقے سے بنائے گئے ہلکے بھورے بال، کشادہ آنکھیں اور ان پر خمدار پلکیں، کسی حسین دوشیزہ کا گمان گزرتا تھا ان آنکھوں پر۔ وہ تو مسکرا کر سر ہلا کر جا چکا تھا، پر زونی اب تک اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ اف زونی، اپنے کام سے کام رکھو، اس نے احساس ہونے پر خود کو ڈپٹا اور سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی۔ رحمہ نے اپنا اور اس کا ایک جیسا لباس خریدا تھا۔ وہ گلابی رنگ کا گھیرے دار فراک تھا جس پر نیٹ لگا تھا اور گلے پر سچے سفید موتیوں کی مالا سجائی گئی تھی جو اس ڈریس کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود رحمہ نے وہ اس کو دے دی تھی۔ اس دن وہ آفس آئی تھی اور بہت دنوں بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر زونی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے زبردستی اس کو چائے کے لیے روکا تھا۔ اور سناؤ، کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ زونی نے مسکرا کر پوچھا۔ پڑھائی اور بس پڑھائی، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ اور ایکسکیوز می، عباسی صاحب ہیں؟ زونی کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب اس کو ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ زونی پہچان چکی تھی وہ زبار عباسی تھا، پر اس کی نگاہیں رحمہ پر تھیں جو ایک نظر اس کو دیکھ کر پلٹ چکی تھی۔ شناسائی کا کوئی رنگ اس کی آنکھوں میں نہ ابھرا تھا۔ اوہ گاڈ، رحمہ، اٹس یو! اس کی خوشی اتنی تھی گویا ہفتے کلیم ہاتھ لگ گئی ہو۔ جی، میں رحمہ عباسی، محسن عباسی کی بیٹی۔ وہ بنا اس کو دیکھے پرسکون انداز میں بولی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں رحمہ؟ آپ زبار فاروقی ہیں، اسفند فاروقی کے بیٹے، جو بابا کے بہت اچھے دوست ہیں۔ رحمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ رحمہ، مس زنجبیل، ذرا دیکھیے، بابا فری ہوں تو انہیں بھیج دیجیے، ان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھتی زنجبیل اپنے نام پر چونکی۔ وہ سر ہلا کر انٹرکام اٹھانے لگی۔ اس نے دونوں کو بغور دیکھا۔ ایک کی آنکھوں میں بے یقین اور دوسرے کی آنکھیں سرد تھیں۔ سر، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ زنجبیل نے اس کی سوچ کو دنیا سے نکالا۔ وہ سر ہلا کر رحمہ کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ رحمہ، میں چلتی ہوں زونی، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ قائد دماغ سی لگ رہی تھی، پر زنجبیل اس کو روک نہ سکی۔ وہ اس وقت ایسی حالت میں کب تھی کہ کوئی سوال جواب برداشت کرتی۔ وہ تو خود سراپا سوال بنی ہوئی تھی۔ نہ جانے کون سے جھگڑے اس کے اندر چل رہے تھے۔ تیرے بعد تیری خوشبو کو گلے لگا کر ہم خوب روئیں گے۔
کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی وجود ہولے ہولے ہچکیوں سے روتے ہوئے کانپ رہا تھا، کالے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس اندھیر نگری کی ملکہ آج خود بھی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ ایسے ہی اندھیرے کچھ عرصہ پہلے اس کی زندگی میں آئے تھے، اس کی وجہ آج پھر اس کے سامنے آن موجود ہوئی تھی۔ تم کیوں چلے آئے واپس؟ ایک بار توڑ کر سکون نہیں ملا؟ ہچکیوں میں کچھ سسکیاں ابھریں۔ نہیں سوار فروخی، اب نہیں، اب میں پہلے جیسی رحمہ نہیں، جس کے دل میں رسائی پانا آسان تھا، جس کا دل توڑنا آسان تھا۔ اب میں بے حد مضبوط بن چکی ہوں، اب نہ تو تم میرے جذبات سے کھیل سکتے ہو نہ مجھ سے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں، اس کو مزید نہیں رونا تھا۔ اس کو اب خود کو بہت بہادر ظاہر کرنا تھا۔ زبار فروخی جہاں بھی گیا تھا، جس حال میں بھی رہا، وہ بے خبر تھی، اور اس کو جاننے کی جستجو بھی نہ تھی۔ وہ جاتے ہوئے اس کا نازک سا دل اپنے قدموں تلے رونت کر گیا تھا، تو وہ اس کی پرواہ کیوں کرتی؟ وہ اٹھ کر واش روم کی جانب چل دی، اور اس کو وضو کرنا تھا، اپنے اللہ سے سکون مانگنا تھا۔ ارد گرد کتابیں پھیلائے وہ دنیا ما فیہا سے بے خبر تھی، پر اس کی دھیان کا پنچھی کتابوں میں غرق نہیں تھا، بلکہ رحمہ کی جانب تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا اس کو، یا ان دونوں کے درمیان ایسا کیا رہا تھا ماضی میں؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کو سوچے جا رہی تھی، پر کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ بہت بار اس کا دل چاہا کہ رحمہ سے پوچھے، پر وہ یہ بات بھی نہ کر پائی۔ اس کی حالت کو سوچ سوچ کر وہ خود بھی بے حد ڈسٹرب تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اور اس کے لیے صرف دعا کر سکتی تھی، جو وہ مسلسل کر رہی تھی۔ بہت سارے بچے ایک بڑے سے پیپل کے درخت تلے بچھے ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے منہ پر سرخ رومال باندھے ان کے ماسٹر جی کھڑے تھے، جو درخت کے ساتھ کیلوں کے ساتھ چھوٹے سے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ جی بچوں، آج ہم پڑھیں گے ہمارا نام ہماری پہچان کے بارے میں۔ ہر انسان، ہر جانور، حتیٰ کہ زمین پر موجود ہر چیز کا ایک نام موجود ہے۔ کچھ بھی بے نام یا گمنام نہیں ہوتا۔ نام ہی ہر انسان کی پہچان ہوتا ہے، نام ہی ہر ایک کی پہچان ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ بن جائے، جب اس کا نام ہی نہ ہوگا تو اس کو مخاطب کیسے کریں گے؟ اس شخص کا لہجہ بے حد میٹھا اور نرم تھا۔ آخر میں اس نے ان کے بات سن ذہن میں ایک سوال ابھارا۔ کچھ سوچ کر اس کی کلاس کے سب سے ذہین بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی اسلم، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے کہنے پر وہ بچہ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں بے حد روشن تھیں۔ سر، آپ نے کہا نام کسی بھی شخص کی پہچان ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ماسٹر کی نقل اتارتے آخر میں اپنے ابرو کو اچکائے، گویا سوال پوچھ رہا ہو۔ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کہا۔ وہ اس کے معصومانہ انداز پر مسکرایا۔ تو پھر آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے سوال پر اس کی آنکھیں حیرت سے ابھریں۔ آج تک آپ نے اپنا نام ہی نہیں بتایا، کیا آپ کے گھر والوں نے آپ کا کوئی نام نہیں رکھا؟ اس کے لہجے میں معصومیت تھی، پر سوال بہت گہرا تھا۔ وہ پھر سے مسکرا دیا، گویا اس ذہن کند نہ تھے بلکہ بس کندن بنانے والا کوئی نہ تھا۔ گویا ان کے ذہن کند نہ تھے بلکہ کندن بنانے والا کوئی نہ تھا۔ رکھا تھا نا، وہ ہنس کر بولا۔ تو آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا آپ کو میری طرح اپنا نام پسند نہیں؟ اسلم نے ایک نئی پھول جھڑی چھوڑ دی۔ نہیں اسلم، کوئی بھی نام برا نہیں ہوتا، بس اپنی اپنی سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ماسٹر جی، اپنا نام بتائیں نا۔ آپ کے غلام سکینہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ میرا نام عبدالرحیم ہے، وہ ٹھنڈا سانس بھر کر بولا۔ تو پھر آپ کا نام بالکل ٹھیک رکھا آپ کے گھر والوں نے، آپ واقعی بہت رحیم ہیں، اسلم خوش ہو کر بولا، پر وہ کچھ نہ بول سکا۔ کافی دیر تک چپ سا کھڑا رہا۔ چلیں اب باتیں ختم کریں اور کاپیاں کھولیں، امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرواتا ہوں آپ کو۔ اس کے کہنے پر سب شریف بچوں کی طرح کاپیاں نکالنے لگے۔ کچھ دن بعد زبار فاروقی پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا، پر آج اس کو دیکھ کر زونی کو صرف غصہ آیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے رائمہ کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھے تھے۔ ایکسکیوز می، وہ اس کے کاؤنٹر پر اپنے مخصوص انداز میں ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ایم ناٹ گونا ایکسکیوز یو مسٹر زبار، وہ صرف سوچ ہی سکے۔ جی سر، مارے بندھے، وہ اتنا ہی بولے۔ وہ آپ کو ہچکچایا۔ میں نگاہیں جھکائی، اس نے ابروج کاٹ کر کہا۔ آپ رحمہ کو کیسے جانتی ہیں؟ اس نے بے تکا سا سوال ڈالا۔ وہ میرے باس کی بیٹی ہے، وہ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ پر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ سر، عباسی اپنے آفس میں موجود ہیں، باقی ڈیٹیل آپ ان سے لے لیجیے گا۔ سر، مجھے فالتو گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں، وہ اس کی بات کاٹ کر بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔
پر زبار کو وہ سلگا گئی تھی، مگر وہ بے بس تھا، سو وہ چپ چاپ ان کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ سونی نے اس کی پشت پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالی۔ پتہ نہیں تم کیا لگتے تھے رحمہ کے، اللہ جو میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ ہر جانب روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا، بے فکر قہقہے، رقص و سرور۔ فریسا کا خاندان واقعی لبرل تھا۔ وہاں آ کر سونی کو خاصا عجیب سا لگا۔ رحمہ کے لیے وہ سب نیا نہیں تھا۔ اف، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا لباس، ان کا انداز کتنا عجیب ہے۔ سونی نے جھرجھری لی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ڈرنک کے سپ لیتی رحمہ نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ سوچ رہی ہوں ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی۔ ڈرنک کو اس نے چھوا تک نہ تھا۔ اب تو آ گئی ہو، اب ریلیکس رہو، یہ تمہارے لیے ایک نیا تجربہ ہے، انجوائے اٹ۔ رحمہ نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ پھیکا سا مسکرا دی، پر اچانک رحمہ کی اپنی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ زبار فروخی، اس کے لب تھر تھرائے۔ وہ اس کے پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھا۔ اب اس نے گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ پہلے بے حد سوشل ہوا کرتی تھی۔ جب وہ لوگ کراچی میں تھے، اس کی بے شمار دوستیں تھیں جن کے ساتھ وہ دن رات شغل مستی میں مصروف رہتی تھی، پر لاہور آ کر وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اب اس کا لباس، انداز اور سرکل یکسر بدل چکا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور جا رہی تھی۔ وہ دل میں ایک موہوم سی امید لیے اس کے پیچھے آیا تھا، شاید ان دونوں کے سکون سے بات ہو جائے اور یہ سرد مہری کے بادل چھٹ جائیں۔ وہ کسی کی شادی میں شرکت کرنے آئی تھی اور ریسیپشنسٹ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے لباس میں تھیں اور دونوں کے سر ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ کچھ الجھا، پھر سر جھٹک دیا۔ یہ اس کا مسئلہ ہرگز نہ تھا، اسے رحمہ سے بات کرنی تھی۔ وہ قدم قدم آگے ان کی جانب بڑھنے لگا۔ رحمہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات نے اسے دکھ پہنچایا، پر صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رحمہ کی نظروں کے تعاقب میں اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے بھی دیکھا۔ تاثرات اس کے بھی اچھے نہ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا جانتی تھی۔ ہائے رحمہ، جسٹ گیو می 2 منٹس، wanna ٹاک ٹو یو۔ دونوں کو ہائی کہہ کر بکی آواز اس نے براہ راست رحمہ کو دیکھ کر کہا۔ بٹ آئی ڈونٹ wanna ٹاک ٹو یو مسٹر زبار۔ رحمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رکھائی سے جواب دیا۔ صرف ایک بار میری بات سن لو رحمہ، تم تو میری بہترین دوست ہوا کرتی تھی، آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اتنے عرصے بعد آیا ہوں اور تم ہو کے بات تک کرنا گوارا نہیں کر رہی۔ اس کے لہجے میں دکھ کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی تھا، پر اس شکوہ پر رحمہ نے نظر بھر کر اس کو دیکھا۔ اس کی ان کو آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ زبار کو نگاہ چرانی پڑی۔ میرے کہنے پر گئے تھے؟ نہیں۔ مجھ سے پوچھ کر گئے تھے؟ نہیں۔ مجھے بتا کر گئے تھے؟ نہیں۔ میرے بلانے پر آئے ہو؟ نہیں۔ جب ہر بات کا جواب نہیں ہے تو اب کیا لینے آئے ہو؟ رحمہ نے نگاہ پھیری۔ تمہیں لینے آیا ہوں۔ جب میں جانا چاہتی تھی تمہارے ساتھ تب تو تمہیں منظور نہ تھا۔ اس کے لہجے میں درد تھا، ٹوٹے دل کا، ٹوٹے مان کا۔ تب میں بیوقوف تھا، دوستی اور محبت کے فرق سے ناواقف تھا۔ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ نہ تو تب تم اتنے بچے تھے کہ بیوقوف بن جاتے، اور نہ اب اتنے بچے ہو کہ مجھے بیوقوف بنا پاؤ۔ تم تب بھی ذہین تھے، تم آج بھی ذہین ہو۔ تب تمہیں یورپ میں اٹریکشن نظر آتی تھی، اور اب جب وہ اٹریکشن تمہارے لیے معمول بن چکی تو تم نے سوچا پاکستان جا کر وہاں کے ادھورے کام نمٹا لیے جائیں۔ اس کا لہجہ یوں تھا گویا کوئی نارمل بات کر رہی ہو۔ اس سے موقع کی نزاکت کا احساس تھا۔ وہ بھولی نہ تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ سونی کو بھی نہ بھولی تھی۔ ہاں، اسے سب یاد تھا، اس کا ماضی بھی اور اس کا حال بھی۔ وہ اس کے دھواں اڑتے چہرے کو تعصب سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونی جو کب سے ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی اٹھ گئی۔ وہ دونوں فریسا کے پاس اسٹیج پر گئیں۔ اس کو گفٹ اور مبارکباد دے کر ان کے قدم بیرون دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ سونی نے ایک نظر موڑ کر اس ٹیبل کو دیکھا جہاں سے وہ اٹھ کر آئی تھی۔ زبار فروخی اب تک وہیں براجمان ارد گرد سے بے خبر۔ یہ ایسا دکھتا تو نہیں؟ اس کے دل میں سوچ ابھری۔ ایک نظر ساتھ چلتے رحمہ کو دیکھا۔ یہ ایسا دکھتا تو نہیں؟ اس کے دل میں سوچ ابھری۔ ایک نظر ساتھ چلتی رحمہ کو دیکھا جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس نے بہت کچھ پوچھنا چاہا، بہت کچھ کہنا چاہا، پر وہ شخص رحمہ کو سوال جواب کے لائق چھوڑتا ہی کب تھا۔ مرحلہ زیست کا ٹلنے بھی نہیں دیتے ہیں لوگ، انسان کو مرنے بھی نہیں دیتے ہیں۔
जुवेरिया बासी का ताल्लुक इन ख़वातीन से था जिनके चेहरे पर बहुत सारे मास्क होते हैं, जो अपना लहजा सामने वाले का ज़ाहिरी हुलिया देखकर अपनाती थीं। सोनी इनको पहले ही दिन पसंद आई थी, पर इनके इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसने कोई दोस्त तो बनाई। कराची से भी इसकी बेजा ज़िद की वजह से इनको लाहौर शिफ्ट होना पड़ा था। वो बाप की लाडली थी, कुछ भी मनवा सकती थी। सभी हैरान थे रहमा की काया पलट पर, मगर इसको कुछ भी समझाना मुश्किल था। सो बादल नख्वास्ता सबको लाहौर शिफ्ट होना पड़ा और फैक्ट्री भी यहाँ शिफ्ट करनी पड़ी। रहमा की वजह से इनको अपने फ्रेंड्स छोड़नी पड़ी। इनको रहमा पर बेहद गुस्सा था, पर वो इनकी औलाद थी, सर्वंट ना थी कि इस पर चीख चिल्लाकर घर से ही निकाल देती, पर उठते बैठते इस पर तंज करना वो ना भूलती थी। पर वो रहमा वासी थी, अपने फैसलों पर डट जाने वाली। इससे इनके तंज से ना कोई फर्क पड़ना था और ना ही पड़ा। पर इसने कराची से शिफ्ट होने की जिद के पीछे जो वजह छुपी थी वो जुबान पर कभी ना लाई थी। इसे आज भी अच्छी तरह याद था कि कैसे इसने अपनी नस्वानियत को भलाई ताक रखकर खुद अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, पर जवाब में तस्लील के सिवा कुछ ना मिला था। और वो इसके जज्बात का मजाक उड़ाकर खुद अचानक ही 7 समुंदर पार चला गया था, और अब अचानक वापस आकर इसके सामने यूं जाहिर कर रहा था गोया कुछ हुआ ही ना हो। पार्टी अपने अरूज पर थी। डीजे ने सब नौजवानों की पसंद के ऐन मुताबिक म्यूजिक चला रखा था। स्टेज पर सब नौजवान जोड़े जोड़े मदहोश झूम रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी में सबके चेहरे अजनबी लग रहे थे। तभी एक बेपनाह हसीन और दिलकश लड़की, जो वो मुश्किल 16 साल की थी, डीजे की जानिब बढ़ी। वो स्लीवलेस सुर्ख टॉप के साथ ब्लैक जीन्स पहने हुए थे, बाजों पर रंग बिरंगे टैटूज बने हुए थे। माइक संभालकर वो होले से खंकारी, हाय गाइस, आई एम रहमा, I'm gonna tell you about my someone special. In fact, I gonna invite him on the stage. Hi guys, मैं राहिमा हूँ। आज मैं आपको किसी ख़ास शख्स के बारे में बताऊंगी, बल्कि इसको मैं स्टेज पर बुलाऊंगी। वो होले होले मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए वो और भी हसीन लग रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो सब इस खास से मिलने को बेताब थे जो राहिमा को तस्लीम कर चुका था। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? इसे कहने की देर थी, हर जगह शूटिंग शुरू हुई। सब तालियां बजा कर अपने बेताबी का इजहार कर रहे थे। ज़ुबार फारूकी, इसने मुस्कुरा कर कहा। अब सबकी हुटिंग का निशाना ज़ुबार था। न जाने कितने दिल तोड़कर इसने एक नाम लिया था। सब लोगों को ज़ुबार की खुशकिस्मती पर यकीन हो चुका था, और वो जिसका नाम लिया गया था वो खुश नज़र ना आता था। वो इस सब से बेजार खामोश सा खड़ा था। इसकी बेजारी और किसी ने महसूस की या नहीं, पर रहमा बासी के मुस्कुराते लब सिकुड़ चुके थे। क्या तुम्हें मेरा इजहार का तरीका पसंद नहीं आया? वो दोनों वापसी की राह पर गामजन थे। आज ज़ुबार बेहद चुप था, जो इसकी शौक तबीयत का खासा था। ऐसी तो कोई बात नहीं, वो गाड़ी ड्राइव करते संजीदगी से बोला। तो फिर कैसी बात है? इसने अबरूज कर पूछा। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा रहमा, तुम मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, पर एज ए लाइफ पार्टनर मैं तुम्हें कभी नहीं सोचा। वो बहुत सोच कर बोल रहा था। ये अल्फाज अदा करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। वो रहमा का उम्मीद का जुगनू कोई जुगनू थमाना नहीं चाहता था, पर रहमा को लगा वो इसकी ज़ात के चीथड़े उड़ा रहा था। इसकी ज़ात की आज पहली बार कोई नफ़ी कर रहा था, जिसकी इसको आदत ना थी। ये कबूल करना इसके बस की बात ना थी। इसकी आंखें धुंधलाने लगी। वो अपने सर को नफ़ी में जंबिश देने लगी। तुम गलत कह रहे हो ज़ुबी, वो बेयकीनी से बोली। नवीद बाहर जाकर भी सेट नहीं हो सका था, इसलिए इसने वापसी की राह ले ली थी। घर वालों को जहाँ इसकी वापसी की खुशी थी, वहीं नुकसान का गम भी अपनी जगह था। लाखों रुपया कर्ज चढ़ चुका था और हासिल वसूल कुछ भी ना हुआ था। जान बचे सो लाखों पाए के मुस्ताक वो भी खामोश थे। तंजबील जानती थी वो ज़्यादा अरसा वहाँ टिक ना पाएगा, और एक कंगला नवाब था। वो एक कंगला नवाब था जिसकी किसी जिसको किसी की गुलामी की आदत ना थी। ना वो अपने बाप की ना सहता था, किसी गैर की कैसे सहता।
سب خاندان والوں کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ نوید کی صحت گر رہی ہے، بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے ہم نے اس کو واپس بلا لیا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تو نہ تھا، پر زنجبیل یہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ بھلے وہ نوکری کرنے لگی تھی، پر تھی تو بیٹے کا مقابلہ وہ آج بھی نہ کر سکتی تھی۔ بیٹیاں تو آخر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، کتنی بھی لائق اور قابل ہوں، بیٹوں کے سامنے دب سی جاتی ہیں۔ اپنے بیٹے پر دھیان دو جویریہ، دن بدن اس کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ رحمہ بہت مشکل سے سنبھلی ہے، اب میں کوئی نئی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کافی تھکے سے لگ رہے تھے۔ رات کے آفس سے جب واپس آئے تو جویریہ باسی کسی گرد رنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، کسی گیدرنگ میں رات کے آفس سے جب وہ واپس آئے تو جویریہ باسی کسی گیدرنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ان کا چمکتا دمکتا وجود کبھی ان کو دنیا سے غافل کر دیتا تھا، اور آج وہ ان کی سرگرمیوں سے اوب چکے تھے۔ وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، آپ خود توجہ دیں اس کو۔ ویسے بھی بیٹے باپ کی ہی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ نیکلس پہنتے ان کو بغور دیکھتے ہوئے بولیں، گویا ان کو کچھ سمجھا رہی ہوں۔ اور جہاں تک بات رحمہ کی ہے تو وہ مسئلہ فیثاغورس ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ جھمکے کانوں میں ڈالتے سر جھٹک کر بولیں، رحمہ کو سمجھنے یا سمجھانے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، تم بس رحیم کو سمجھو اور اسے سمجھاؤ، کیونکہ میری زبان کو وہ نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ ماتھا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے چھو کر بولے، کوشش جاری رکھیے، کبھی تو سمجھ جائے گا، کیونکہ مجھے تو اس کے لائف سٹائل میں کچھ بھی آکورڈ فیل نہیں ہوا آج تک۔ ہماری کلاس میں تو یہ سب عام ہے مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیتے وہ اطمینان سے بولیں، اور بیگ اٹھا کر نزاکت سے بائیں بازو میں لٹکایا۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ تم آرام سے بیٹھ کر کبھی سنو تو بتاؤں نا کہ کیا آکورڈ فیل ہوا ہے مجھے۔ وہ چھنچھلا کر بولے، انہوں نے گھڑی پر وقت دیکھا، ایم گیٹنگ لیٹ ناؤ۔ آج مسز باجوہ کے ہاں گیدرنگ ہے، پھر کبھی سنیں گے آپ کی بات، ٹیک کیئر۔ وہ ان کو طفل تسلیاں دیتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ عباسی صاحب مٹھیاں بھینج کر رہ گئے، یہ سب میری ہی بے وجہ ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ حدید صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ نوید کا اجڑی حالت میں واپس آ جانا ان کی صحت پر بہت اثر انداز ہوا تھا۔ نوید کو گھر آئے 1 ماہ ہو چکا تھا، پر وہ آرام کے سوا کچھ نہ کر رہا تھا۔ سوچ کر صدیق صاحب آدھے ہو چکے تھے۔ پریشانی ہی پریشانی تھی، بیٹی جوان تھی، اب تو بہو کی ذمہ داری بھی تھی۔ ان کی شریک حیات جتنی بھی مضبوط سہی، پر تھی تو ایک عورت، کٹھن حالات میں گھبرا جانے والی۔ بیٹا حد درجہ لاپرواہ تھا، وہ کس کی فکر نہ کرتے۔ یہ حالات ان کو مزید موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ رحمہ کا دل توڑ کر خوش وہ بھی نہ تھا، پر وہ رحمہ کو دوست کی نظر سے دیکھتا تھا۔ شادی کیسے کر لیتا رحمہ، ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ رحمہ کا گھر آ چکا تھا۔ زبار نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ رحمہ مسکرائی، پر میں اب تمہاری دوست رہ نہیں پاؤں گی زبار فاروقی۔ دوستی محبت سے پہلے ہوتی ہے، محبت کے بعد محبت ہوتی ہے، یا پھر علیحدگی، اور آج ہماری علیحدگی ہو رہی ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا، بائیں ہاتھ سے آنکھ کو بار بار رگڑا۔ وہ ڈور ان لاک کیا۔ پلیز رحمہ لسن ٹو می۔ اس نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑی۔ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ زبار دوبارہ اس کو پکارنے کی ہمت نہ کر پایا۔ اس کو جاتے ہوئے خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، صدیق صاحب کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا۔ ثریا بیگم نے سب کے دروازے کھٹکھٹا دیے تھے۔ ان کے حلق سے پانی کی بوند بھی نہ اتر رہی تھی، نہ ان سے بولا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ ثریا بیگم اور زنجبیل کا رو کر برا حال تھا۔ نوید اور حالدیہ بھی پریشان سے ایک سائڈ پر کھڑے تھے جب ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان سب کا رواں صدیق صاحب کے لیے دعا گو تھا، پر ہر دعا کی قبولیت کی سند ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں ہم بے وقت مانگتے ہیں، ان کی دعا بھی عرش تک نہ پہنچ پائی تھی۔ ڈاکٹر نے نوید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ ڈاکٹر کے ہونٹ ہل رہے تھے، پر وہاں موجود ہر شخص گویا فریز سا ہو گیا تھا۔ ہی از نو مور۔ زبار فاروقی نے اس کے نازک سے دل کو بڑی گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ اس کی تکلیف نے نہ جانے کتنے دن، کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اس کو نڈھال سا رکھا تھا۔
تمام گھر والے اس کے رویے سے پریشان تھے۔ اس نے گھر آ کر تو کجا اپنے کمرے سے نکلنا بھی ترک کر دیا تھا۔ سب پوچھ پوچھ کر تھک چکے تھے، پر وہ بتانے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ فون اس نے بند کر رکھا تھا، تمام دوستوں سے اس نے رابطہ توڑ دیا تھا۔ وہ ان کا سامنا بھلا کیسے کرتی؟ پر یوں چھپ کر وہ زیادہ عرصہ نہیں جی سکتی تھی۔ وہ تنہائی اور اندھیرے سے گھبرا جانے والی لڑکی اپنی سوچوں اور تنہائی سے گھبرا کر کچھ ہی دن بعد نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی تھی۔ سب شدید حیران تھے کہ آخر اس زندگی سے بھرپور رحمہ کو ہو کیا گیا ہے۔ باسی صاحب نے اپنے سورسز سے اصل وجہ معلوم کر لی تھی، پر انہوں نے رحمہ کے راز کو راز ہی رکھا تھا۔ اس گھر میں ایک کہرام سا مچا ہوا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ثریا خاتون اور زنجبیل کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس کو رحمہ کی کال آئی تھی۔ روتے ہوئے وہ بمشکل اس کو بتا پائی کہ اس پر کیا بیت چکی ہے۔ وہ زونی کے والد کی وفات کا سن کر بے حد مضطرب سی ہو گئی تھی۔ آج اس نے صبح صبح اس کو کال کی تھی۔ اس کا دل کافی پریشان سا تھا۔ اس کی روتی آواز نے تصدیق کر دی تھی کہ وہ مشکل میں ہے۔ وہ تھکے قدموں سے کمرے سے نکلی، آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ اس کا ارادہ بابا کو بتا کر زونی کے گھر کا تھا۔ اس وقت صرف وہ ہی جاگ رہے ہوتے تھے۔ وہ وقت کے بے حد پابند تھے، پر اس کو حیرت ہوئی آج اس کے چھوٹے بھیا بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولے۔ بابا، زونی کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اوہ، بے حد افسوس ہوا، تم جانا چاہتی ہو؟ وہ بھی ششدر سے ہو گئے۔ جی آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ جاؤ، بہن کو اس کے دوست کے گھر لے جاؤ، وہ کھانا کھاتے اپنے لاڈلے سپوت سے گویا ہوئے۔ میں؟ وہ اجنبی سے بولا۔ ہاں تمہیں کوئی اعتراض؟ وہ کڑے تیوروں سے بولے۔ نو، وہ کندھے جھکا کر بولا اور دوبارہ ناشتہ کرنے لگا۔ جاؤ بیٹا، جا کر ریڈی ہو جاؤ، وہ اس کو تعصب سے دیکھتے رحمہ سے بولے اور وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ کچھ دھیان آگے پیچھے بھی دیا کرو، ہر وقت اپنے آوارہ دوستوں میں گم رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ بات اس سے کر رہے تھے پر نظر نیوز پیپر پر تھی۔ اوکے ڈیڈ، اب میں چلتا ہوں روم میں، ذرا ریڈی ہو جاؤں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر یوں بولا گویا کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عباسی صاحب بس اسے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ روتی تڑپتی زنجبیل کو گلے سے لگائے رحمہ کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ اپنی عزیز دوست کو اس قدر غمزدہ دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں رو رو کر بے حال ہو چکی تھیں۔ رحمہ کے لیے ان کو سنبھالنا محال تھا۔ جب جنازے کا وقت آیا تو ایک عجیب کہرام سا مچ گیا تھا۔ سب لوگ زور و شور سے رونے لگے تھے۔ رحمہ کو بھی ان کے انداز بناوٹی لگے۔ وہ سب صرف دنیا داری نبھا رہے تھے۔ سونی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہر ذی نفس کو ایک دن جانا ہے، خود کو سنبھالو، وہ اللہ کی امانت ہے اور امانت لوٹاتے وقت اس قدر واویلا نہیں کرتے۔ وہ اس کی کمر سہلاتے اس کو سمجھا رہی تھی۔ پتہ نہیں زونی سن بھی پا رہی تھی کہ نہیں، پر اب وہ چیخ نہیں رہی تھی، اب وہ سسک رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ جنازہ لے کر مرد کب کے جا چکے تھے۔ ایک پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے رحمہ کی ٹانگیں اکڑنے لگی تھیں۔ اتنے میں اس کا بھائی دروازے سے داخل ہوتا نظر آیا۔ سب جا رہے ہیں، ہمیں بھی چلنا چاہیے، وہ عجیب یاسیت بھرے لہجے میں بولا۔ رحمہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس نے زونی کو ہلایا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے بے اختیار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بے حد گرم تھا۔ زور سے ہلانے پر وہ اس کی گود میں لڑک گئی۔ رحمہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ جلدی اٹھو رحمہ، وہ اس کی حرکات بغور دیکھ رہا تھا۔ اکتا کر بولا، پر وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا جب ثریا خاتون ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ رحمہ اور زونی کے بعد اس نوالد کو دیکھ کر بولی۔ آنٹی، یہ میرے بھائی ہیں اور مجھے لینے آئے ہیں۔ پر زونی، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ وہ بھی فکر مندی سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ بھائی، تم پہلے مجھے اور زونی کو ہاسپٹل لے چلو پلیز۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ مگر میں کیسے؟ وہ گڑبڑا گیا۔ ارے نہیں بیٹا، تم لوگوں کو زحمت ہوگی، کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا، صدمہ ہو گیا ہے نا اسے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس کا چیک اپ ضروری ہے۔ بھائی پلیز ہیلپ می۔ اس نے اپنے بھائی کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ آنٹی، آپ پلیز رحمہ کی ہیلپ کریں، ان کو گاڑی میں بٹھا دیں۔ اس نے ایک نظر اس بڑے سے دوپٹے میں لپٹی لڑکی کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں تھا۔
وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رحمہ نے ایک ترچھی نگاہ دروازے سے نکلتے اپنے لمبے چوڑے بھائی پر ڈالی۔ ثریا بیگم نے رحمہ کے ساتھ مل کر زونی کو گاڑی تک پہنچایا۔ ہادیہ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہے، ورنہ میں اس کو ساتھ ضرور بھیجتی بیٹا، اور میں تو جا ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے منہ پر دوپٹہ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ رحمہ نے ان کو مسکرا کر دیکھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آنٹی، آپ فکر مت کریں، یہ پاس ہی تو کلینک ہے، ہم آتے ہیں بس۔ وہ ان کو ہمت بندھاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں کھڑا تھا۔ رحمہ زنجبیل کے ساتھ روم میں موجود تھی جہاں ڈاکٹر اس کا تفصیلی چیک اپ کر رہے تھے۔ اس کا خون چنگاڑا تھا۔ بلنک ہوتے نام کو دیکھ کر اس کے چہرے پر افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار وہ کمٹمنٹ کر کے اس کو نبھا نہ پایا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور قدم قدم چلتا باہر آ گیا۔ ایم سوری، گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ بالکل، کمٹمنٹ میں کبھی نہیں بھولتا۔ ڈونٹ یو وری، میں کل ضرور آ جاؤں گا۔ آخر اتنا ضروری کام جو ہے تم سے۔ چلو کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی اور قدم واپس موڑ لیے۔ اف، یہ لڑکی میرا ہر کام خراب کرواتی ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا ہوا تھا۔